السلام علیکم اے مزم عزیز زیست میں تو بس دن رات مہنگائی کا ہی رونا ہے۔ بجلی کے بل دھماکہ دار ہیں، سردیوں میں گیس کے بل دھماکہ دار ہیں، آٹے کی، گوشت کی، چینی کی، چاول کی قیمتوں کا ذکر ہم کیا کریں کہ یہ موسم گرما، گرمی کی شدت اور اس میں بلوں کی شدت یقین جانیے ہر زیرو تک گیا ہے۔ چلیں جو کروڑوں میں کھیلتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑا، لیکن جو لاکھوں میں بھی کھیلتے ہیں انہیں بھی فرق پڑا ہے کہ اگر ان کی تنخواہ 2 لاکھ ہے اور انہیں بجلی کا بل لاکھ سے زیادہ آ جاتا ہے تو گیس کے، فون کے، پیٹرول کے باقی خرچے تو الگ ہیں، گھر کو چلانا، بچوں کے فیس کے اخراجات، اسکول کالج کے اخراجات، آیا گیا خوشی غم کے سلسلے، تو یہ جو موجودہ بل ہیں 2 ماہ سے جو تواتر سے آ رہے ہیں اور جس پہ ہر صاحب بصیرت حیرت زدہ ہے، بلکہ حیرت زدہ کیا غم زدہ ہے۔ وہ شانہ ڈھونڈتا ہے کہ کس شانے پہ سر رکھ کے وہ روئے، اسے ہر شانہ ہی بھیگا ہوا ملتا ہے کہ وہ خود پریشان ہوتا ہے کہ بھئی اتنا بل کیسے دوں، فیسیں دوں، گھر کا کرایہ دوں، پیٹرول کا مہنگا خرچ برداشت کروں، آئے گئے کو دیکھوں، بوڑھے ماں باپ کی دوا دارو کو دیکھوں، اپنی بیماری کو دیکھوں، یا یہ لاکھوں کا بل بھروں۔ جن کے گھر اے سی نہیں انہیں بھی رونا ہے اور جن کے گھر اے سی ہے ان کا تو حال ہی خراب ہے۔ تو گویا یہ وہ صدیوں پرانی کہانی ہے کہ جو نذیر اکبر آبادی نے بجلی کا بل دیکھ کے جو آج حال ہے عوام الناس کا، تو یہی تصویر کھینچی تھی صدیوں قبل نذیر اکبر آبادی نے۔ ولی محمد نام تھا اور پیشے کے اعتبار سے معلم تھے۔ بہت خوبصورت شاعری کی، شاید زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی ایک موضوع ہو جو ان کی نظر سے رہ گیا ہو۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ شاعری صرف عشق و محبت کا نام نہیں ہے، شاعری محبوب اور عاشق کی دکھ درد کا، ہجر و وصال کا نام نہیں ہے، کہ شاعر جس کے بارے میں، ادیب و شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جلد نازک ہوتی ہے، یہ حساس ہوتے ہیں اور زندگی کی ہر چیز کو یہ دوسروں کی نسبت زیادہ محسوس کرتے ہیں، تو اسی احساس کے رچاؤ میں نذیر اکبر آبادی کیا کہہ گئے، وہ نظم پیش خدمت ہے اور یہ اشروں سے کا رونا ہے اور لگتا ہے اشروں تک رہے گا۔ ہمیں پرسان حال کوئی دکھتا نہیں اور کوئی تدبیر، کوئی سلسلہ ایسا نظر آتا نہیں کہ جب بل آئیں تو غریب تو غریب، امیر بھی نہ بل بلائیں کہ یہ جو بل نہیں، یہ بل بلا دیتے ہیں۔ ہم بل آنے سے پہلے ہی دن گنے جاتے ہیں کہ جانے اب کتنا ہوگا، کبھی اے آن کیا جاتا ہے آدھے گھنٹے بعد، کبھی آف کر لیا جاتا ہے اور اس پہ بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری رہتی ہے۔ تو دیکھیں نذیر کیا کہتے ہیں اس دور میں، نذیر جب یہ بجلی کا رونا یہ نت نت کا غم نہیں تھا تو وہ کیا کہتے ہیں، مفلسی نظم ہے۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی، مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے وہ جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی، کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام، بال پھیل پھیل، منہ خشک دانت زرد، بدن پر جمع ہے میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی، دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ تو اب لوگ کیا کریں جی، کون نذیر اکبر آبادی کو جا کے یہ بتائے کہ ان بلوں نے تو ہر دل کو جلا دیا ہے، مفلسی تو دور کی بات ہے۔ اس دور بے بہا میں جب ایک طرف اربوں پتی لوگ ہیں تو ایک طرف باقی ایسے ہیں جن کے گھر میں صرف ایک بلب جلتا ہے اور ایک پنکھا جو اتنا لولا لنگڑی سی چال چلتا ہے، جیسی پاکستان کی پرانی فلموں میں پنکھا بس چھت کے ساتھ موو کرتا نظر آتا تھا،
ایسا ہی لولا لنگڑا سا بنتا، ایک کمرے کے گھروں میں ہے، پر باتھ روم میں لگا 0 کا بلب، جی جلا دیتا ہے جب وہاں پر 20-25 ہزار کا بل آتا ہے۔ حیران ہوں دل کو رونق کے پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں لوہا گر کو میں۔